یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ آپ کو ملا ہے، اس کی قدر کریں۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ برائی شروع کرنے والے تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے ہیں، شروع میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں، مگر اس کا نقصان کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب ہم اس کی قدر کیسے کریں؟ دین والوں کی قدر کریں، سب سے پہلے دیندار لوگوں کی قدر کریں اس دور میں جب کہ ہر طرف بے حیائی، فحاشی، بدکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ شادیوں پر، آپ کی شادیوں پر، رسم و رواج پر، ٹھیک ہے خوشی یار اللہ گلہ کریں، بدکاریاں اور حرام کا حلال کی تمیز رکھیں۔ لڑکیاں آپس میں کریں، مکس ڈانسز کس چکر میں آپ کروا رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے؟ پھر وہی بات کہ یہ آپ نے یہ کام کرنے تھے تو وہیں رہتے، کس لیے مروائیں بہنیں بیٹیاں؟ عورتوں نے خودکشیاں کر لی، کسی نے عزت لٹوا لی کہ نہیں ہم نے لے کے رہیں گے پاکستان۔ اس لیے تو نہیں لیا تھا نا، ہم کسی دھرتی ماتا کی پوجا تو نہیں کرتے نا، ہم زمین کے پجاری تو نہیں ہیں۔ ہم تو زمین اس لیے لیتے ہیں کہ ہم وہ اللہ کی زمین ہے، اس پہ حکم کس کا چلے گا؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی، یہ مسجد ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے مسجد مومنہ بدست دیگراں، وہ یہ تو مومن کی مسجد تھی، اس پہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اور حکومت کرے؟ اللہ والے حکومت کریں گے۔ آپ نے چور، ٹھگ، لٹیرے سب بن کے، ہر بندہ ہی اس کام پہ لگا ہوا ہے، اس سے بڑی ناقدری کیا ہوگی؟ اپنے احوال کو درست کرتے جائیں، قدر ہوتی جائے گی۔ اپنے رسم و رواج جو ہیں اس میں تمیز رکھیں کہ یار کس حد تک میں نے شغل میلہ کرنا ہے، کچھ تو خیال رکھیں، کچھ تو لحاظ رکھیں۔ مکس گیدرنگز ہی چلو اوائڈ کر لیں، کہیں سے تو شروع کریں، اصلاح کہیں سے تو شروع ہوگی نا، اس طرح سے قدر ہو سکتی۔ پھر ایک اور دین والوں کی قدر شادیوں میں، ہم شادیوں سے شروع کر لیں۔ مولوی صاحب جو خطبہ دینے آتے ہیں نکاح کا، انہیں کہ یار 5 منٹ کا لمبا خطبہ نہیں آج جیسا، 5 منٹ کا قاری صاحب واز کر دیں، نصیحت کر دیں، وہاں سپیکر لگوائیں، ان سے واز کروائیں۔ میں حیران ہو گیا ہوں، اس طرح کا خطبہ ہم نے امریکہ میں کبھی نہیں دیا، خطبہ نکاح۔ بیچارہ مولوی اتنا مظلوم آدمی، مولوی صاحب اپنا کام کرو تو جاؤ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الظالمین، اتنا ظلم، وہ اتنی دین کی بے قدری، اتنی دین والوں کی بے قدری۔ وہ بیچارہ آتا ہے مسکین کی طرح، ہاں جی اچھا سائن کریں، اچھا جی السلام علیکم، میں چلا۔ اتنا ظلم، وہ آپ مر جائیں گے، جنازہ کس نے پڑھانا ہے؟ اس مسجد کا امام نہیں پڑھائے گا تو اور کون پڑھائے گا؟ آپ کی بیوی نہیں آپ پہ حلال جب تک وہ آپ کو نکاح نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ آپ کو تو نکاح پڑھانا ہی نہیں آتا، کسی مسلمان سے پوچھے اسے جنازہ پڑھانا آتا ہے؟ میں نے اپنی مسجد میں الحمدللہ خاص طور سے تاکید کی لوگوں کو کہ بھائیو اپنے بچوں کو کم از کم جنازے کی دعائیں سکھا دو، آپ مر گئے تو آپ پہ دعا کیسے پڑے گا آپ کا بیٹا؟ ہمارا امریکہ کا ایک واقعہ ہے، میرے اپنے دوست کا، دیہاتی مذہبی گرانے کا بندہ امریکہ چلا گیا، بڑے شوق سے جاتے ہیں نا جی، ایمبیسی کے باہر تو وظیفے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے امریکہ جانا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دوست فوت ہو گیا، میں افسوس کرنے گیا وہاں پہ، یہ میں آپ کو ڈائریکٹ بات بتا رہا ہوں جس نے خود بتائی۔ اس کے بیٹوں سے پوچھا ہاں جی ابا جی کی تدفین کدھر ہوئی؟ کہتے کیا مطلب؟ ہمیں تو نہیں ابا جی نے کچھ بتایا تھا تدفین کیسے کرنی۔ بھئی یہاں تو ہر کوئی مسلمان ہے نا، یہاں تو پتہ ہے قبرستان بنے ہوئے ہیں، وہاں تو آپ کو قبرستان ڈھونڈنا ایک مصیبت ہے، 10-15 لاکھ تو خرچہ ہے دفنانے کا بندے کو، کنورٹ کر کے بتا رہا ہوں روپیوں میں، $15,000 تک خرچہ ہے، کئی جگہ $20,000 خرچہ ہے۔ لوگ انشورنس خریدتے ہیں دفن ہونے کی، کفن دفن کی انشورنس۔ تو اس نے پوچھا بیٹا ابا جی کی کہاں ہے، میں دعا پتہ ہی آپ کو؟ اس نے کہا نہیں وہ تو انہوں نے کہا تھا جلانا سستا ہے تو ہم نے جلوا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے دین والوں کی قدر کریں۔ ٹھیک ہے ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے کہاں نہیں ہیں؟ میرے امریکہ میں وہاں کہاں نہیں ہیں برے لوگ؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھائی برائی سب جگہ ہے، شیطان تو ہر جگہ ہے، شیطان یہاں بھی بیچ میں کئی صفوں میں بیٹھا ہوگا، اللہ کے نبی نے خود دیکھا، ہم ان کی گواہی پہ بتا رہے ہیں، پتہ ہے نا جی۔ جب مسجد کے اندر شیطان آ سکتا ہے تو مولوی صاحب کو نہیں شیطان بہکا سکتا، وہ بھی انسان ہے۔ جب دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر سکتا ہے اور ملاوٹ کر کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں بالکل خالص بیچ رہا ہوں، اب شکر ہے ویسے وہ ایمانداری کرنے لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ والا پانی والا ہے، یہ والا کم پانی والا ہے، یہ والا چلو بہت اچھی بات ہے جی، مہربانی، تھینک یو۔ پھر میں ان کو کہتا تھا یار ٹھیک ہے پانی جہاں سے ڈالو دیکھ لو کوئی گائے بھینس کی ہودی نہ ہو، کوئی صاف تھوڑا پانی ڈال دینا بھائی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے
یہ کام امریکہ میں بھی ہوتا ہے, وہاں ذرا سفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہوتا ہے. آپ یہ میٹرو جیسے اسٹور ہے نا, وہاں جائیں 2% ملک, لو فیٹ ملک, یہ والا ملک, وہ ایک ہی بات ہے, وہی چیز ہے. پانی والا, بغیر پانی والا, اور یہ وہی چیز ہے. وہ تھوڑا سستا ہے, وہ تھوڑا مہنگا ہے, کوئی بات نہیں. ہر محکمے میں یہاں بے ایمانی چل رہی, کہ نہیں چل رہی؟ ریڑھی والا تک بے ایمانی کرنے کو تیار ہے, پوری نہیں پہنتی. پوری تمہاری پڑے گی کیسے؟ تم تو ناقۃ اللہ کی ناقدری کر رہے ہو. تو چلو دین والوں کی قدر کریں. ان سے زیادہ پنکچول کوئی ہے؟ میں ہر مسجد میں گیا ہوں, یقین مانے اتنا پنکچول میں نہیں ہوں. ہر مسجد میں ماشاءاللہ وقت پہ اذان, وقت پہ جماعت. 99.9% آف دا ٹائم اتنے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ہم نے امریکہ میں نہیں کبھی دیکھی. امریکہ جیسے فاسٹ ملک میں جہاں لوگ گاڑی بھی چلا رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں. تو قدر کریں یار ان کی. یہ نیک لوگ ہیں, ان کا انفلوئنس ڈالیں. ان میں جو شیطان ہے ان سے بچیں. نیکوں کی تو قدر کریں نا. وہ امام کو اتنا مسکین بنا دیا. امریکہ میں جو پریسٹ ہے نا جی, میں آپ کو پریسٹ کا بتاتا ہوں. میرا ایک پریسٹ نے گھر دیکھ لیا, وہ پریشان ہو گیا. کہتا ہے ادھر تم رہتے ہو؟ میں کہا ہاں جی. کہتا ہے توبہ توبہ. پریسٹ کہہ رہا ہے, پادری ادھر رہ رہے ہو؟ میں کہا ہاں میں ادھر رہ رہا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں یار یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وہ جھونپڑی والے کا گھر ہوتا ہے. میں نے کہا جی الحمدللہ میرے ماں باپ بہت ویل آف ہے, کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں, وہ مجھے گھر خرید کے بھی دے سکتے ہیں امریکہ میں. میں خود الیکٹریکل انجینئر ہوں, مگر مجھے یہ عاجزی والی زندگی پسند ہے. اس نے کہا لیکن تمہاری مسجد کو تو خیال کرنا چاہیے نا کہ تمہیں اچھی جگہ لے کر دے رہنے کو. اس طرح سے وہ اپنے پریسٹ کا خیال رکھتے ہیں. اپنے پادریوں کو یوں سر پہ بٹھایا ہوتا ہے, جبکہ سب سے زیادہ گندے سکینڈل ان کے پادریوں کے ہیں. ابھی 2 سال پہلے کی خبر سن لیں. ابھی یہ 2 مہینے پہلے تو کانفرنس ہوئی نا ویٹیکن میں. وہ جو پوپ فرانسس ہے, اللہ اس کو کلمہ بھی نصیب کرے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے پریسٹ گندے ہو چکے ہیں, برباد. اپنے بچوں کو بچا لو پریسٹوں سے. یہ بیماری ادھر بھی آ چکی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ ہے گندی بیماری, اور یہ دینداروں میں اس لیے آتی کہ یہ کام کون سا کر رہے ہیں دین والے؟ یہ نبیوں کا کام کر رہے ہیں. تو نبیوں کے کام میں شیطان کیسے نہیں آئے گا؟ نبی تو بچ جائے گا, آپ میں کیسے بچیں گے؟ ہمیں پھر بڑا مضبوط ہونا پڑے گا نا. $100 ملین, پتہ نہیں روپیوں میں کتنے اربوں خربوں بنتے ہیں, چرچ نے منہ بند کرانے کے لیے لوگوں کو دیا ہے. یہ رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنی کرپشن ہے باہر بھی اتنی کرپشن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرپشن ہونی چاہیے. میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ کرپشن ہر جگہ ہو جاتی ہے, کرنے کے طریقے اور ہیں. وہ ہمارے ہاں ایک امریکہ میں محاورہ ہے, میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. مشہور ہے بات کہ اللہ پڑھے لکھے چور سے بچائے. وہ جو پڑھا لکھا چور ہوتا ہے نا, سوٹڈ بوٹڈ, ایسے طریقے سے چوری کرتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک اور چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑا تھا امریکہ میں نا. ایک پنجابی سکھ اور پاکستانی, ان کے پیٹرول پمپ بڑے ہیں. پیٹرول پمپ کے اندر جو سٹور ہوتے ہیں پھر یہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اس میں کافی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں حلال کمائیں. کئیوں نے اس میں بھی حرام کمانا شروع کر دیا, شرابیں بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں. الحمدللہ لوگوں نے دعوت کی ہے, ان کو سمجھایا, بہت سونے سے توبہ بھی کی ہے الحمدللہ. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کو پیٹرول پمپ پہ شراب بیچنے والی کمپنیوں نے آ کے کہا کہ ہم تمہارا اس کمرے اس مسلح جتنی جگہ کہ ہم آپ کو پورا بھر کے دیں گے, 6 مہینے کی فری شراب, یہ ہم سے شراب کا لے لو, کانٹریکٹ کر لو, ہم پھر آپ کو وہ بیچیں گے. 6 مہینے کی فری دیں گے, بیچو. میں نے کہا نہیں. یہ ہوتی ہے دین کی قدر, دین کی قدر اور دین والوں کی قدر. ہم سے انہوں نے پوچھا ہم گناہ گاروں سے, نے کہا جی ہاں بہت اچھا آپ نے کیا, اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا. اور یقین مانے آج ان کے بچے ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں یار امریکہ میں تو لوگوں کے بچے کافر ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتے ہیں. آپ کے بچے ماشاءاللہ ابھی بھی بہت سو سے ٹھیک ہیں. یہ برکت ہے حلال کی برکت جو ہے نا, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں آپ, بہت دور تک جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں ہم کھڑے تھے پیٹرول پمپ پر, تو وہ وہاں ایک انکل تھے, فوت ہو گئے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, گجرات سے تھے ہمارے بھائی. مجھے نا میں کھڑا ان سے ملنے گیا تو کہتے حافظ صاحب, پنجابی تھے. اچھا مجھے گجراتیوں نے وہاں پنجابی سکھا دی, یہ بھی بڑی مزے کی بات بتاؤں. لاہور میں ہم نے پنجابی نہیں بولی, اسکولوں میں بھی پابندی ہے پنجابی نہیں بولنی. ادھر ہمیں پنجابی سیکھنی پڑ گئی کیونکہ وہ گجراتی ہم سے پنجابی بولتے تھے. اب کیا کرتے ہیں, ہمیں شرمندگی ہوتی تھی, جواب نہیں دے رہا آتا تھا. تو وہ کہتے حافظ صاحب اے دیکھو کڈا جینٹلمین لگ رہا ہے. ایک بندہ آیا وہاں کسٹمر, میں کہا ہاں. کہنا تھا نودی میں انہیں اصلیت دکھانا, ابھی دکھاتا ہوں. اخبار کھول کے نا مجھے دکھایا, یہ دیکھو یہ بندہ چرچ کو بچے سپلائی کرتا تھا. بتائیں آپ ذرا. تو میرے بھائیوں
اللہ کے دین کی قدر کریں، اس ملک کی قدر کریں، اور وہ قدر کیسے ہوگی؟ دین کی پہلے قدر کریں، اس کو اپنے گھروں میں لے کے آئیں، اپنے معاشرے میں لے کے آئیں، دین والوں کی قدر کریں، اور اپنے جو پبلک سکول ٹیچرز بھی جو ہیں نا، ان استادوں کی بھی قدر کریں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے یا جو پڑھا رہے ہیں، ان استادوں کی قدر کریں، بزرگوں کی قدر کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، ماں باپ کی قدر کریں، ان کی ہر وہ بات مانیں جو اللہ رسول کے مطابق ہو۔ اللہ رسول کے جو مطابق نہیں ہے اس میں احترام سے کوشش کریں نہ مانیں۔ ہر بات کے پیچھے تو نہیں چلنا نا، جو جائز بات ہے ہر جائز بات کو مانیں، جو دین کے خلاف ہے اللہ کے ساتھ تو نہیں ٹائی کرنی نا۔ اللہ کا حکم، ماں کا حکم اگر برابر ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کا حکم ماں کا حکم دو علیحدہ راستے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو اور ماں کہہ رہی ہے نہیں نماز بھی نہیں پڑھنی، داڑھی بھی نہیں رکھنی، تو آپ کس کی مانیں گے؟ اللہ رسول کی مانیں گے یا ماں کی؟ ہاں جی۔ نیک مائیں ہوں گی تو آپ کے بچے خود بخود نیک ہوں گے، اور زیادہ تر مائیں تو دین پہ ہی چلاتی ہیں، اسی لیے ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ اچھا باپ بھی، ہم باپ کو اکثر بھول جاتے ہیں، بیچارہ بڑا مظلوم ہے، سارا دن دھکے کھاتا رہتا ہے، ملتا کچھ بھی نہیں اس کو۔ بھائی باپ بھی جنت کا دروازہ ہے، ان ابوک من اوسط الابواب الجنہ، یہ حدیث ہے، ابھی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا وہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، تو ان کی قدر کریں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، آخری قدر یہ جی 7ویں قدر ہے۔ 7 قدریں میں آپ کو بتا رہا ہوں ناقۃ اللہ کی قدر کیسے ہو اس مملکت پاکستان کی۔ ویلیو، یہ زمین جو ہے نا، بے شک یہاں پانی گندا ہے، بیماریاں بہت پھیلی ہوئی ہیں، پولوشن ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے فلاں ہے ڈمکان ہے، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں نا کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ صرف اس کی زمین میں سونا اگلتی ہماری زمین۔ دنیا بھر میں پاکستان کا چاول لوگ ڈھونڈتے ہیں، انڈیا کے چاول سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے پاکستانی چاول، جو اچھا چاول جاتا ہے۔ 2-4 برانڈ ہیں جو جاتے ہیں، باقی واپس آ جاتے ہیں ملاوٹ والے واپس، وہ پھر ہم کھا رہے ہوتے ہیں، سارے نہیں الحمدللہ۔ یہاں کی گندم، یہ وسائل ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے آپ کو ہر چیز دی ہے یہاں پہ، صرف اور صرف ان کا اگر ہم صحیح استعمال شروع کر دیں نا، پراپر مینجمنٹ جسے کہتے ہیں نا، پراپر مینجمنٹ شروع کر دیں تو یقین مانے ہم سے زیادہ ترقی یافتہ کوئی ملک نہیں ہوگا دنیاوی لحاظ سے بھی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے وسائل کی قدر کریں۔ آسان قدر میں آپ کو بتاتا ہوں، پتہ ہے اس وقت پاکستان میں اگلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں بہت بڑا پانی کا بحران آنے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال بتانے لگا ہوں آسان طریقے سے۔ آپ کہیں یار کیسے کریں ہم، پولوشن کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک کام کر لیں، آپ پانی کا اسراف بند کر دیں، آپ پانی کی بچت میں بہت بڑا کام کریں گے۔ یہاں سارے نمازی بیٹھے ہوئے نا، جمعے کے لیے آپ نہائے ہوں گے نا، وضو تو کیا ہی ہوگا نا، جس نے نہیں کیا وہ کر لے پیچھے جا کے۔ اب جب وضو کرتے ہیں تو آپ وہ جو نلکا کھول کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں یوں، وہ کیا ہے؟ وہ نلکا چل رہا ہے، بیچارہ مظلوم چل رہا ہے۔ برش کرنے گئے، صبح اٹھے، برش ہو رہا ہے، نلکا کھلا ہے، شاور میں گئے، وہاں کھڑے ہیں، اور یہ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ کام تو دین کے بالکل خلاف ہے، یہ بھی دین کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سا جسے کہتے ہیں نا، 1.5 جگ 2 جگ لگا لیں، اتنے پانی سے غسل کر کے بتا دیا ہمیں طریقہ۔ 1 مد کہتے ہیں آج کل کا، ایک وہ اتنا گلاس کہہ لیں، اتنے پانی سے آپ نے وضو کر کے دکھایا۔ میں الحمدللہ ابھی عمرہ ہم کر رہے تھے، ساتھی میری ایک ٹیم تھی، امریکہ سے آئے تھے، میں نے ان کو 1 گلاس سے 3 لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، کیسے 3 لوگ کم پانی سے وضو کریں گے۔ تو ہم تھوڑا سا خیال کریں کہ ہم نے پانی نہیں ضائع کرنا، اندھا دھند نہیں پانی بہانا۔ چلو غسل طہارت ہے، کوئی اس قسم کا بڑا غسل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں پانی ذرا ضائع ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، وہ ضائع نہیں ہے، اللہ اس کی برکت سے آپ کو اور دے دے گا، آپ طہارت کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر آپ وضو کی اگر سنت پہ عمل کر لینا کہ اللہ کے نبی نے کہا نہر بھی چل رہی ہو تمہارے سامنے، دریا بھی بہہ رہا ہو، پانی تھوڑا استعمال کرو،
ٹھیک ہے جی. پانی تھوڑا استعمال کریں, اس کے وسائل کی قدر کریں. یہ جب آپ نے قدر کر لی تو اس سے کیا ہوگا؟ برکتیں آئیں گی. اب اور بہت ساری چیزیں جس میں ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں. ہمارے جو وسائل ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اچھے طریقے سے برائے کار لا سکتے ہیں. آپ کے گھروں میں کہیں پہ خالی زمین ہے, وہاں پہ آپ پودے لگا دیں. ٹماٹر رو رہے ہیں, او انڈیا نے نہیں بیچنے ٹماٹر, اب کیا ہوگا, ہائے میں مر گیا. وہ کیا ہو گیا بھائی؟ میں مشیگن میں میرا ایک مشغلہ ہے الحمدللہ, اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے میں امام بھی ہوں, لیکچرار بھی ہوں یونیورسٹی میں, انجینئر بھی ہوں, انجینئرنگ کی بھی جاب کرتا ہوں. یہ تین میری نوکریاں ہیں, ٹھیک ہے جی. ان نوکریوں کے ساتھ ساتھ میں گارڈننگ کا بھی ٹائم نکالتا ہوں, یہ میرا مشغلہ ہے. اور میں پھر وہ صدقے کے طور پہ خود بھی کھاتا ہوں, گھر والوں کو بھی, دوستوں کو بھی بانٹ دیتا ہوں. اور ہمارے پاس مشیگن کی سردی میں جو ہے نا بیجنے اور یہ اگانے کا صرف 4 مہینے ہوتے ہیں, مشکل سے 4 مہینے. اس وقت جو وہاں سردی پڑ رہی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے, نیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس سردی میں وہاں پہ گارڈننگ جو ہے نا اب آگے بہت مشکل ہونی ہے. میں اب جاؤں گا تو بہت مشکل ہوگی کیونکہ زمین زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. اتنے تھوڑے ٹائم میں سب سے آسان سبزی ہے ٹماٹر اگانا. یار آپ کو انڈیا نہیں ٹماٹر بیچتا, 2 گملے گھر میں لا کے بڑے سے لگائیں, اس کی پراپر گوڈی کرتے رہے, ٹماٹر خود بھی کھائیں گا, ہمسایوں کو بھی 1-1 2-2 کھلائیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ نے یہاں بہت برکت دی ہے, برکت ہی بڑی ہے. یہ ناقۃ اللہ ہے, اس کی قدر کریں. نہیں قدر کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے. اور 2-4 ٹھگ جو ہوتے ہیں نا, ان ٹھگوں کا کچھ نہ کچھ بندوبست کیا کریں. کوئی رپورٹ کر دیں کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی رشوت لے رہا ہے, کوئی دھوکہ دے رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, کہیں تو سنوائی ہوگی نا. کوئی تو روکے گا نا ملاوٹ کو, کوئی تو روکے گا دھوکے بازی کو نا. کہیں نہ کہیں سے آپ کوشش کریں. یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے, یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یہ کام بہت مشکل کام ہے, ناقۃ اللہ کی حفاظت جو ہے, اس کی قدر. مگر اس کے آسان میں نے آپ کو کچھ طریقے بتا دیے ہیں, کچھ ہدایات بتا دی ہیں. ان ساری ہدایات میں آپ کو تقوی بہت ضروری ہے. تقوی اختیار کریں, استقامت کریں, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں, اور اصلاح بین الناس کریں. یہ میں نے آپ کو خلاصہ کلام 3 میں نے آپ کو باتیں بتا دی ہیں. تقوی, اللہ سے ڈریں ہر چیز میں کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے. شادی بیاہ میں یہ جو کرنے لگا ہوں, یا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں, یا یہ جو میں خراب تیل ڈال کے پروڈکٹ ریڈی پہ بیچ رہا ہوں, یہ کروں گا, یہ اللہ کو پسند آئے گا یا نہیں. اس میں میری پوری پڑے یا نہ پڑے, اللہ پڑھوا دے گا. تقوی, ہر چیز میں تقوی آپ کے سامنے ہو, دکان میں, کاروبار میں, مسجد میں, امام کے لیے, ہر ایک کے لیے. دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اندر اپنے آپ کو دیکھیں. تقوی ہا ہونا, تقوی, استقامت. یہ میری آپ کے ساتھ کلوزنگ باتیں ہیں ساری. تقوی, ثابت قدمی, استقامت, اور تیسری بات ہے جی, دوسری بات اس میں شکر. تقوی اور استقامت, ثابت قدم اور شکر. شکر کیسے ہے؟ کفر کے بغیر. اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے سورہ نحل میں, ایسی بستی کی جو بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں تھیں مگر انہوں نے کفران نعمت کیا, ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو وہ تباہ ہو گئے. شکر کریں جتنا شکر ہو سکتا ہے, الفاظ سے بھی, اعمال سے بھی. اعمال سے شکر کیا ہے؟ بڑا آسان شکر ہے. اللہ نے آپ کو ہاتھ, کان, پاؤں, آنکھیں, ہر چیز کس کام کے لیے دی؟ آپ کی آنکھیں, کان, پاؤں, ناک کس کام کے لیے دی ہیں؟ چوری کے لیے, چکاری کے لیے نہیں. کم سے کم شکر یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہر نعمت کو اس کام کے لیے استعمال کریے جس کے لیے وہ دی گئی ہے. یہ ہو جائے گا. کم سے کم شکر ہے یہ کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت ہے اس کے لیے استعمال کریں. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, یہاں بات سمجھ میں آ جائے گی. میں اگر آپ کو ایک پستول دوں, کیا آپ نے مسجد کی حفاظت کرنی ہے یا میری حفاظت کرنی ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ سب سے بڑا حافظ ہے, مگر ہم اسباب بھی تو ساتھ لے کے چلتے ہیں نا, تحت الاسباب ہیں جی. اللہ کہتا ہے نا, وہ توکل اور یہ عقل ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. تو میرا جو گارڈ ہے یا ہمارا گارڈ, وہ ہمیں ہی آ کے مار دے تو اس نے وہ گن کا استعمال صحیح کیا یا غلط کیا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ شکر سمجھ لیں اس سے, اور کفر بھی سمجھ لیں کہ جس کام کے لیے جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کے خلاف استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کم سے کم شکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے خلاف نہ استعمال کریں, اور اصلاح بین الناس ہمیشہ کرتے رہیں. بس
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.